یہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس طرح کے بزرگ آج کل نظر نہیں آتے۔ بات یہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، تو نہ دیکھنے والی وہ آنکھ رہ گئی اور نہ نظر آنے والا وہ چہرہ رہ گیا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آدمی نہیں رہے، مگر آپ یہ دوسری بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ دیکھنے والی وہ نظر نہیں رہی۔ آپ اس آدمی کو دیکھیں جس نے پیر کی تلاش کی۔ فرض کرو وہ گھر سے نکلا اور 16 سال بعد پیر ملا، کسی کو 20 سال بعد ملا، اور آج کل آپ دفتر سے ٹیلی فون کرتے ہو کہ کیا پیر صاحب موجود ہیں، تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ پیر صاحب ابھی نہیں آئے۔ ایسا پیر تو پھر ایسا ہی ہوگا جو تمہیں دفتر کے اوقات میں ملے۔ کوئی کہتا ہے کہ پیر صاحب کو فلاں فلائٹ پہ بھیج دو، تو اصل پیر صاحب آپ کو کیسے ملیں گے جب تک آپ ایسے مرید نہ ہوں۔ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک آدمی پیر کی خدمت میں 12 سال بیٹھا رہا، خاموش اور ادب میں بیٹھا رہا۔ 12 سال کے بعد اسے خود ہی پتا چلا کہ پیر کیسے ہوتے ہیں اور مرید کیسے ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ تلاش کرنے والا وہ نہ رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تلاش صادق ہے تو 2 صورتیں واضح ہوں گی، پکی اور مستند ہوں گی۔ یا تو سچا پیر اللہ کے حکم سے فوراً مل جائے گا، یا پھر آپ کو راستے سے آشنا کرا دیا جائے گا۔ یہ دوسرا سلسلہ ہے، اور یہ اویسی سلسلہ ہے۔ سچا طالب کبھی راستے میں نہیں چھوڑا جاتا۔ پیر سے پوچھا گیا کہ تو کیسے پیر بنا؟ کہتا ہے میں پیر نہیں تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے لو یہ چیز پڑھو۔ میں نے پڑھا تو میرے اندر روشنی آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بات کیا ہے، تو بزرگ نے کہا کہ ایک سچا طالب بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم نے فوری طور پر پیر دینا ہے، تم یہ روشنی لے لو اور اس کو جا کے یہ دے دو، عطا کر دو۔ تو سچے مرید نے پیر پیدا کر دیا، اور آپ کے اندر بھی شک موجود ہوتا ہے۔ اس لیے جو سچے پیر ہوتے ہیں وہ بات کو چھپا جاتے ہیں۔ اگر تو پروانہ روشن ہے تو پھر روشنی مل جائے گی، اور اگر وہ یہ سمیل کرنے والا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو روشنی سے دور ہی رہے گا۔ ایک دفعہ ایک آدمی لکھنؤ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں بڑے جیب کترے ہوتے ہیں، ہم دیکھیں کہ کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے جیب میں چند کھوٹے سکے ڈال لیے اور دن بھر وہاں پھرتا رہا۔ شام کو ایک ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور کہنے لگا کہ بڑا سنا تھا ہم نے کہ لکھنؤ میں جیب کترے ہوتے ہیں، مگر ہمیں تو کوئی ایک بھی نہیں ملا۔ ایک بوڑھا بابا پاس بیٹھا تھا، وہ بولا کہ تجھے کیا ملتا؟ 4 دفعہ تو میں نے تیرے سکے گرم کیے ہیں اور وہ کھوٹے سکے ہیں، پھر تیری جیب میں واپس ڈال دیا، تجھے جیب کترا کیا ملتا؟ بات یہ ہے کہ پیر ملنے سے پہلے مرید کو دیکھو کہ کیا ہے، اور اگر وہ صحیح ہو جائے تو خود بخود یہ صورت ہوگی کہ میں نے جب بھی اسے پکارا ہے ایک صدا آئی تو ہمارا ہے، تو آپ جہاں سجدہ کریں گے وہیں مسجود ہوگا۔ اس لیے پیر غائب نہیں ہوتا، پیر آپ کی طلب کا نام ہے، پیر آپ کے عشق کا نام ہے، پیر آپ کے جنون کا نام ہے، مگر آپ کا جنون ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس لیے پیر کدھر سے نظر آئے؟ پیر تو طالب کی نگاہ پیدا کرتی ہے، جس طرح انسان محبوب کی تلاش کرتا ہے۔ اگر آپ محبت کی آنکھ لے کے جائیں تو 4 دن بعد آپ کو عشق ہو جائے گا، اور اگر نفرت کی نگاہ لے کے جائیں گے تو سارے شہر میں سارے ہی بے وقوف لوگ ملیں گے۔ کاروباری آدمی اگر بازار میں جائے تو کہے گا کہ وہاں بڑا مال تھا اور مارکیٹ کا ریٹ بہت اچھا تھا، تو جس قسم کا آدمی ہوگا اس کو ویسے ہی منظر ملے گا۔ اگر آپ اللہ سے اللہ کے لیے اللہ کی راہ دکھانے والا پیر مانگ رہے ہیں تو اللہ کیسے نہیں عطا کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کے اندر فرق آ گیا ہے، احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم۔ بات یہ ہے کچھ آپ بھی سچے مرید نہیں رہے اور کچھ پیر بھی سچے نہیں ہیں۔ ہم گلہ کر رہے ہیں اس محبت والے سے، اصل پیر سے، کہ ہماری غلطیوں کے باوجود ہم سے مل، اب شاید وہ نہ مانے۔ اس لیے یا تو یہ کہو کہ ہم تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے تو بے شک نہ مل، پھر آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا، واقعات کرنے پڑیں گے، وادی دشت و جنوب میں تلاش کرنا پڑے گا، آدھی رات کو نصف شب کو جاگنا پڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی پکارنے والا، پھر آپ اللہ سے پیر کو مانگو، تو پیر کیسے نہیں ملتا؟ پیر صاحب خود ہی تشریف لائیں گے۔ ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا مانگتا رہا، اس نے کہا میں نے کہیں جانا نہیں، بلکہ سچا پیر آئے تو یہیں آئے۔ فقیر وقت کو اطلاع ہو گئی، انہوں نے جا کے وہاں فیض دیا۔ انہوں نے کہا اگر مزید ضرورت ہوئی تو یہ میرا پتہ ہے، ہم فلاں بستی کے درویش ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے آپ کے پتے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس نے پہلے بھیجا ہے وہ آپ کو دوبارہ بھی بھیج دے گا۔ آدھے سے زیادہ فیض دینے والا خود گھر آتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا فیض کا حق ہو۔ اگر فیض کے اندر دنیا کی ملاوٹ ہے تو شکر کرو آپ کو پیر نہیں ملا، ورنہ وہ آپ کو مارتا کہ آپ ابھی تک ملاوٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ
آپ کو دین کا پیر مل جائے اور آپ اس سے دنیا مانگتے جائیں تو وہ کبھی نہیں دے گا۔ دعا کرو ہمیں پیر اس وقت ملے جب ہم اس سے صرف دین مانگیں۔ یا رب العالمین ہمیں پیر اس وقت ملے جب ہم اس سے صرف دین مانگیں، دنیا ہم خود کماتے جائیں گے۔ یہ تیرے فضل سے سب ہوگا۔ پیر کا سفر جو ہے وہ صرف الہیات کا سفر ہے۔ یا رب العالمین ہمیں اچھے پیر عطا کر، ہمارے راستوں کو آسانیاں عطا فرما، ہماری تلاش کو اپنا جلوہ عطا فرما، ہماری تلاش کی اصلاح کر، آپ ہی مہربانی فرما اور آپ ہی مہربانی حاصل کرنے کے طریقے بتا ہم پر، ہمارے گرد و پیش، ہمارے رشتہ داروں پر اور سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔